سے سوال کر دیا. انہوں نے میرا جواب تو نہیں دیا، میرے سوال سے سوال نکالا. مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان وہ ٹھنڈا کمرہ جڑا تو مجھے یاد کرانے اے دس ہاں یہ ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آخر آنا کتنے ہوئے، اور اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب کو اس کا جواب آتا ہے. میں نے آگے سے عرض کی حضور جتنے بیٹھے ہیں اتنے ہی آنا ہے. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار 4 موڑیاں تے جو آنا سی ماں پہ ہی آ گیا. اور میں حضرت جی آپ کو سیال کوٹ سے گجرا والا یہ نہیں بتانے آیا کیا وہ سارا کچھ چھڑیے تھے قبرستان چلیے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. بس جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ جاؤں گا جہاں کہیں بھی رہنا قبرستان کو یاد ضرور رکھنا، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. خرابی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہم نے سمجھ لیا شاید ان مکانوں میں سدا ہی رہنا ہے، اس لیے تو ان کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں. پھر ہم مسافر لوگ ہیں، ہر روز کئی گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے. اور حضرت یہ حق اور سچ بات ہے، ہم نے اس دنیا سے اتنا جی لگا لیا ہے کہ ہم نے باتھ روم میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی ہیں، یہاں تو بھی کوئی نہیں ٹیلوں کا. اور یہ آپ نہ سمجھے میں آپ کو طنز کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم نے دنیا سے اتنا نہیں لگا لیا کہ جہاں بیٹھ کے صرف اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے. وہ ڈاکٹر یا حکیم نے نیا نسخہ بتایا کہ ٹیلیں لگی ہوں گی تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دل لگا دیا اور اس کو بھی ہم نے سجا دیا ہے، جس کو سجانے کا تو کوئی نہیں بنتا. جہاں جانے سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جہاں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ہم نے اس میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگائی ہیں لیکن اس قبر کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، جس کے لیے بابا صاحب کہتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکی آندی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت برم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرماتے، لوگ حاضر خدمت تھے. پہلے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو آداب محفل ہیں، پھر نوجوان تھے. پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا، کوئی بابے ہو جو کوئی گل پوچھیے تو جواب دے ہوگے. جتنے بزرگ تھے عرض کی حضور آپ سید ہیں، سردار ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ کے وجود سے محبوب کی خوشبو آتی ہے، حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کسان حل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. وہی بابے دسو ہاں پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب بابوں نے عرض کی حضور ظاہر پک گئی ہے وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا وہی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، پکی فصل ہونے کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے، پکی فصل ہونے کسی ویلے بھی وڈ لینا. لیکن دکھ یہ ہے حضرت جی سفید بال ہی بڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں بڑھ رہا. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہمارے سجدے بڑھتے. وہی ان ٹائم مکنڈے ان ٹائم تھوڑا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہماری تلاوت بڑھتی، ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتا، ہمارا غصہ کم ہو جاتا، صلہ رحمی آتی، برداشت بڑھ جاتی، معاف کرنے کا جذبہ آتا. لیکن کی جویں چٹے بدن دینے سے کوڑے ہوں گے، کوڑے رج کے کوڑے. اللہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ دیکھو نا بابا صاحب کیسا تقویٰ حضرت، خود کو کیا کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور. بندہ پوچھے فرید کدی ستا بھی سی؟ یہ ستا ہوندہ تو فرید کیوں ہوندہ؟ کدی فرید بھی ستا سی؟ تقویٰ حضرت کبھی انہوں نے اپنے نفس کو ڈھیل نہیں دی تھی، تن کے رکھے ہر ویلے. میرے سیدی میرے دادا شیخ آپ فیض یافتہ ہیں حضور میرے ملت کے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب علی پور شریف ہوتے تھے آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، جب میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلوں تو نے شاپر میں پہلے توڑی ڈال کے رکھنی، اس نے کھڑے ہو جانا، حضرت نے اس کے ہاتھ سے توڑی کا شاپر لینا، تھوڑا کو قریب آگے جا کے نا کچھ صاف پانی کا چھوٹا سا نالا ڈالا، آپ نے کیا کرنا وہاں جانا، اس میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ جانا، اور جو توڑی ہے نا اس کو ساتھ ایسے گرا لینا زمین پہ، اور پھر کیا کرنا ایک تنکا اٹھا کے اس کو پانی میں پھینکنا. جو اس نے پانی کے بہاؤ سے بہ کے تھوڑا سا آگے جانا نا، پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علیہ نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا جماعت علیہ نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا جماعت علیہ نے واپس نہیں آنا. اب آپ تصور کر سکتے ہیں ایک شاپر میں کتنے توڑی کے تنکے ہوتے ہوں گے، ایک ایک پھینکتے جانا، خود کو کہتے جانا جماعت علیہ نے واپس نہیں آنا. میں نے سیدی کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ واپس نہیں آن تو کی مراد ہے؟ فرمان لگے سے مراد تھی جماعت علی جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اس نے واپس نہیں آنا ہے.
جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے، اور یہاں لمحے سانس نہیں، یہاں حضرت جی سالوں غفلت میں ہے۔ آؤ حضرت جی اپنے اللہ نہ لو لائیے، آؤ اپنا اپنے اللہ نہ لو لائیے، جو گزر گیا اس میں معافی مانگی، اور جو آ رہا ہے کوشش کریں یہ غفلت میں نہ گزرے۔ بڑا اوکھا پڑ ہے حضرت جی، ہمارا بھی بڑا قصور ہے جی۔ اب جب اسٹیجوں پہ پڑھائی جائے گا جی میں نے روز حشر دا ڈرنا، تو پھر یہ سامنے بیٹھنے والے کیوں تیاری کریں گے؟ جب اسٹیجوں پہ پڑھائی جائے گا مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، تو پھر یہ کیوں تیاری کریں گے؟ بس بھائی اگر ہونا ہی ہے تو پھر تیاری کیوں کریں؟ نہیں حضرت، اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کی کو اپنی کیفیت ہو، لیکن یہ اس کی اپنی کیفیت ہے۔ ہمارے لیے دلیل یا حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اور حجت قرآن و سنت ہے حضرت۔ اور یاد رکھنا حضرت، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ یہ میں نے روز شردہ ڈرنا قرآن، اور پھر اللہ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب ہمارا دین جو ہے وہ نعت خانوں کے کلاموں پہ نہیں بنے گا جی، دین وہی ہے جو حضور کا دین تھا۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا۔ فرشتے معصوم نے خط 2021 والا تم کس زوم میں پھر رہے ہو کہ میں نے روز شرط ڈالنا کو کرنے والی باتیں کر کو خدا کا خوف کر۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ مجھے عجیب سوچیں ہیں لوگ، مولوی صاحب تو ہی تو لگتا ہے سانو جنم چ بھیج کے راضی ہو۔ میں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جو قرآن ہے ہم تو وہ بیان کریں گے، باقی بھائیوں دی مرضی ہے، چاہے چھڑے چاہے پڑھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہم آپ کو راضی نہیں ہیں بھیجنے میں، لیکن بھائی جو قرآن ہے ہم تو وہی سنائیں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں۔ میں یہ فیس بک پہ بڑے فیک فکرے اور بڑے کمزور اور ڈھیلے چکے ہیں جن کے پیچھے لاکھوں لائکس لگے ہوتے ہیں۔ نہیں جی، مولویاں دا تے کام میں لوگوں کو ڈرانا، اور اللہ والیاں دا کام میں نہیں بھائی۔ پھر آپ حضور کے لیے کیا کہیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت، عمل کرو حضرت، عمل کرو، باقی مالک کی مرضی ہے جی۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔